15ویں پارے کے آخر میں اور 16ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں۔ دنیاوی طور پر اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، کہیں صورتحال ٹھیک ہے، کہیں مشکل، کہیں زلزلہ ہے، کہیں طوفان ہے، کہیں بیماری ہے، کہیں موت ہے، کہیں خوشی ہے، کہیں غمی ہے، کسی جگہ صحت ہے، کسی جگہ بیماری ہے۔ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کیا نظام ہے؟ اس نظام کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ تفصیل سے ذکر کیا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے حلقہ میں کچھ وعظ فرمایا، نصیحت اور خطاب فرمایا۔ ظاہر ہے صاحب تورات ہیں، اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا۔ قرآن کے بعد سب سے تفصیلی کتاب جو اتری ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے۔ تو علم کی جب بارش دیکھی تو ایک صاحب نے پوچھ لیا کہ جی آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے زمین پر؟ اور ظاہر ہے حضرت موسیٰ سے بڑا کوئی عالم موجود نہیں تھا، لیکن پھر بھی مناسب یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے کہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن زبان سے یہ نکل گیا کہ نہیں، مجھ سے بڑا عالم اس وقت موجود نہیں ہے۔ بات صحیح تھی، لیکن حضرت موسیٰ جس اونچے مقام پر فائز تھے اس کے لیے مناسب نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ اب جاؤ ذرا سفر کرو، ہمارے ایک بندے سے ملو تاکہ تمہارے سامنے یہ بات کھل جائے کہ علم کے اور بھی بہت سارے باب اور جہان ہیں جس کا آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر تھے، جی حکم فرمایا سفر کرو، یہاں سے ساتھ مچھلی لے لو اور یوں سمندر کے کنارے سفر کرو، جہاں مچھلی زندہ ہو کر دریا میں کود پڑے وہاں ہمارا ایک بندہ ہے، خضر خاضر دونوں طرح ٹھیک ہے، آپ اس سے ملو جا کر اور ان سے علم حاصل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان سے یہ درخواست کی کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیے اور اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے وہ مجھے سکھائیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے شروع میں معذرت کی، چونکہ دونوں کے علم الگ الگ تھے، دونوں کے علم کیا تھے؟ الگ الگ تھے۔ ایسے موقع پر لڑنا نہیں چاہیے، یہ مختصر سا درس ہوتا ہے، میں بعض مسائل کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے کا علم کا رخ کچھ اور ہو، دوسرے کے علم کا رخ کچھ اور ہو، خام خواہ لڑنا نہیں چاہیے۔ اب جیسے میرے جیسا طالب علم بندہ ہے، ہمیں دین کی تو کوئی اکی دکی بات کا پتہ ہے، لیکن ہمیں میڈیکل کا تو کوئی پتہ نہیں۔ اب میں کسی ڈاکٹر سے بحث کر رہا ہوں، اس کو جو دو چار الفاظ ہمیں آتے ہیں وہ اس کو نہیں آتے، جو مجھے آتے ہیں وہ اس کو نہیں، جو اس کو آتے ہیں وہ مجھے نہیں۔ لڑائی جھگڑے کی کوئی بات نہیں، لیکن ہم بحث پڑھتے ہیں۔ بہرحال فرمائش کرنے پر ساتھ رکھ لیا اور یہ کہا کہ آپ جو کچھ مجھ سے دیکھو گے صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا میں صبر کروں گا۔ سفر شروع کیا اور دریا کے کنارے پہنچے، کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی والوں نے دیکھا کہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نورانی چہرے اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں۔ ظاہری وضاحت سے شرافت اور اخلاق اور تقوی جھلک رہا ہے۔ انہوں نے احترام سے بٹھایا، کرایہ بھی نہیں لیا، کشتی نے سفر کیا۔ اور جب کشتی پانی میں گہرائی میں گئی، خضر علیہ السلام اٹھے اور ایک کشتی جو بہترین نئی تھی اس کا ایک پھٹا توڑ دیا۔ اس کا ایک پھٹا کیا کر دیا؟ اب سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ ان بزرگوں نے کیا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ غیر کی ملکیت میں مداخلت جائز نہیں، غیر کی ملکیت میں مداخلت جائز نہیں ہے، یہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر نے فرمایا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور دوبارہ آگے چلنے کی درخواست کی۔ آگے چلے تو اس سے بڑا واقعہ ہو گیا۔ بچے کھیل رہے تھے، ایک خوبصورت بچہ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا۔
اب جب قتل کر دیا ظاہر ہے وہاں سے بھاگنا پڑا ہوگا، وہاں سے منظر سے ہٹنا پڑا ہوگا۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام کا جلال جو تھا وہ بہت جوش میں آ گیا کہ جی اسلام میں کسی بھی دین میں کسی جان کو قتل کرنا جائز نہیں، یہ آپ نے کیا کہ تو پہلے سے بھی بڑا کام کر دیا۔ حضرت خضر نے کہا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، میری کسی بات پر اعتراض نہیں کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر درخواست کی کہ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجیے، اگر دوبارہ میں کسی بات پر نکتہ چینی کروں، اعتراض کروں تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ آگے سفر کیا، ایک بستی میں داخل ہوئے، مسافر تھے، بھوک لگی ہوئی تھی، ان سے کہا ہم تمہارے مہمان ہیں، ہماری کوئی تواضع کرو، مہمانی کرو۔ انہوں نے انکار کر دیا، کسی نے مہمانی میں قبول نہ کیا۔ جب اس بستی سے نکلنے لگے دیکھا ایک کچی دیوار ہے، وہ تقریباً گرنے والی ہے۔ خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو دھکا دیا، اس کو گرا کے دوبارہ بہترین کر کے بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ یہ بے مروت لوگ ہیں، انہوں نے ہماری مہمانی بھی نہیں کی، تو کیا یہ اچھا ہوتا اب ان سے معاوضہ لے لیتے اس دیوار کا؟ آپ نے خود بخود اس کو پہلے گرا دیا پھر بنا بھی دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے فرمایا میرے اور آپ کا سفر یہیں مکمل ہو رہا ہے، اب تینوں باتوں کا میں راز بتا دیتا ہوں۔ وہ جو کشتی کا پھٹا میں نے توڑا وہ 4-5 بھائیوں کی تھی، ان میں سے کچھ کمزور اپاہج ہیں جو بیچارے کاروبار کے قابل نہیں ہیں، ان کا ذریعہ آمدنی یہ کشتی ہے، اور آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے یہ کشتی چھین لینی تھی، اور وہ عیب والی کشتی نہیں لیتا تھا، جو اچھی کشتی ہوتی ہے اس کو پکڑ لیتا تھا۔ میں نے اس کشتی کا پھٹا توڑ دیا تاکہ ان غریب لوگوں کی روزی روٹی کاروبار چلتا رہے۔ وہ جو بچہ میں نے قتل کیا ہے اس بچے کے چہرے پر کفر کی نشانی تھی، اور بڑا ہو کر اس نے بدترین کافر بننا تھا، قریب تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی کفر میں لے جاتا، تو میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اس کی جگہ اللہ تعالیٰ ان کو اور اولاد دے دے گا جو متقی پرہیزگار ہوگی، اور وہ اپنے ماں باپ کی نیکی کا بھی سبب بن جائے گی۔ میں نے اس کے ماں باپ کو ایک برائی سے بچا لیا ہے۔ باقی یہ جو میں نے دیوار درست کی ہے، یہ جو یتیم بچے ہیں ان کے جو والد ہیں وہ جب دنیا سے جانے لگے، بچے چھوٹے تھے، وہ اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا کر گئے ہیں تاکہ جب بچے بڑے ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس خزانے تک بچوں کو پہنچا دے گا۔ دیوار گرنے والی ہے، بچے چھوٹے ہیں، خطرہ ہے کہ یہ خزانہ لوٹ لیا جائے گا۔ تو یہ 3 عجیب باتوں پر راز کھول کر نمونہ کے لیے سمجھنے کے لیے تو ایک ہی بات کافی ہوتی ہے۔ اس واقعہ میں قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو سمجھا دیا کہ دنیا میں بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں، تم اپنی عقل سے ان کو سمجھ نہیں سکتے۔ انسان چاہتا ہے یہ نظام میری عقل کے مطابق چلے، ہماری عقل کی وہ حیثیت نہیں ہے، یہ نظام اللہ کے حکم کے مطابق چلے گا۔ ہے کس کے مطابق چلے گا؟ اس لیے ہم اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، مانگنی چاہیے، اللہ سے خیر و عافیت چاہتے ہیں، لیکن ہم ہر معاملے کی کوئی وجہ بیان نہیں کر سکتے۔ ہم سے لوگ بعض ایسے سوال کر دیتے ہیں، اس کا جواب ہمارے پاس ہوتا ہے بھائی اللہ ہی کو پتہ ہے۔ اب کوئی صاحب سوال کر لیتے ہیں کہ جی میں نے فلاں عزیز کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے یا شفا کی دعا کی ہے، میں لمبا عرصہ سے کر رہا ہوں، ان کو شفا نہیں ملی۔ بھائی اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ان کو شفا کیوں ملی ہے یا شفا کیوں نہیں ملی، یہ راز کس کے پاس ہے؟ یہ اللہ کے پاس ہے۔ آج ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کہ اچانک کوئی حادثہ ہو گیا، بندہ کہتا ہے جی میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ بھائی ہم نہیں بتا سکتے آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، یہ علم کس کے پاس ہے؟ یہ اللہ کے پاس ہے۔ ہمیں تو 2 باتوں کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت مانگو۔ باقی ہم دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اپنی عقل سے سمجھ نہیں سکتے۔ دوسری بات قرآن کریم نے یہ ذکر کی ہے، یہودیوں نے سوال کیا تھا ذوالقرنین کون ہے؟ قرآن کریم نے ذوالقرنین کا یہاں تذکرہ کیا ہے، یہودیوں کے سوال کا جواب دیا ہے۔ وہ اللہ کے کو مقرب بندے تھے۔ جتنی بات قرآن نے بیان کی ہے ہم اتنی ہی بیان کر سکتے ہیں، اس سے آگے ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ ذوالقرنین کو اللہ کا مقرب بندہ تھا، اس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا، اور پہلے مغرب میں کچھ لوگوں کو آخری کنارے پر، اس زمانے کی اعتبار سے جو آبادی کا آخری کنارہ تھا، کچھ لوگوں کو پایا، ان کو دین کی دعوت دی، پھر وہ مشرق تک گیا اور وہاں بھی ایسے لوگ پائے جن کے جسم پر کوئی کپڑے نہیں تھے، اس قوم کو بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچایا، ان کو بھی دین کی دعوت دی،
اور پھر ایک اور سفر کیا، وہ کس طرف کیا قرآن اس کو بیان نہیں کر رہا، وہ شمال کی طرف کیا یا جنوب کی طرف کیا، اور وہاں بھی ایک قبیلے کو دعوت دی۔ اس قبیلے نے درخواست کی کہ یہاں ایک قوم ہے، یاجوج ماجوج ہے، وہ ہم پر حملہ آور ہوتی ہے، ہماری ہر چیز کو تہہ و بالا کر دیتی ہے، آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ ان سے ہماری حفاظت کو انتظام کر دیجئے، آپ جو معاوضہ لینا چاہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا مجھے معاوضہ نہیں چاہیے، افرادی قوت میرے ساتھ لگاؤ۔ تو حضرت ذوالقرنین نے وہاں دیوار لگا کر اس قوم کو بند کر دیا، وہ آج تک بند ہے، قیامت کے قریب وہ یاجوج ماجوج کھلیں گے۔ اب اس میں ذرا 3-4 باتیں ذہن میں رکھیے۔ لوگ کہتے ہیں جی اس وقت تو پوری روئے زمین کا ہر کسی کو پتہ ہے، تو اگر وہ موجود ہے تو کہاں ہے؟ جناب بہت عرصہ پہلے تمہیں تو امریکہ کا بھی پتہ نہیں تھا، تمہیں تو آسٹریلیا کا بھی پتہ نہیں تھا، آج تمہیں 10 باتوں کا پتہ نہیں ہے۔ آج تک تم یہی شور مچاتے رہے ہو کہ زمین کا ایک چاند ہے، اب خود کہنے لگے ہو کہ چاند ایک سے زائد ہیں، اور پہلے تم یہ کہہ رہے تھے جناب جو ہے یہ زمین کے دائیں بائیں سورج گھوم رہا ہے، اب کہتے ہو زمین سورج کے دائیں بائیں گھوم رہی ہے۔ تمہیں خود 10 چیزوں کا پتہ نہیں۔ ہمارے یہاں ہر روز میڈیکل کی اور سائنس کی تحقیق بدلتی رہتی ہے، آج پتہ چلتا ہے جی جناب سمندر کی تہہ میں یہ ہے، کل پتہ چلتا ہے یہ ہے۔ جناب یہ کہنا کہ جی یہ کہاں ہے، اگر زمین پر ہوتے تو ہمیں پتہ ہوتا، یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ یہ دعویٰ بھائی کیا ہے؟ دیکھو بھائی میری بات سنو، پہلے پارے میں میدان تی جو ہے، آج بھی مصر جاؤ، یہ میدان 30-35 کلومیٹر سے زیادہ، بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ پہلے پارے میں ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر جب آزمائش آئی تو اس میدان میں سال ہا سال رہے۔ کتنے کلومیٹر کا میدان ہے؟ 30-35 کلومیٹر کا، سال ہا سال یہاں رہے۔ پہلے پارے کی اکثر آیات اسی میدان میں اتری، 10 واقعات ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ بند کر دیا کہ جناب وہ صبح کو چلتے تھے، سفر کرتے کرتے شام کو کہتے تھے ہم یہ میدان عبور کر لیں گے، لیکن صبح کو پھر وہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر آزمائش آ گئی۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے، بالکل ہے، بالکل ہے، اور قیامت کے قریب یہ یاجوج ماجوج کی قوم نکلے گی۔ قرآن نے اس کا 2 جگہ ذکر کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں، صحیح مسلم میں کافی تفصیل ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول نے جو بات بتائی ہے بھائی وہ 100% کیا ہے؟ سچ ہے۔ اب صحیح مسلم میں تفصیل کیا ہے وہ حدیث کا خلاصہ سن لیجئے۔ امام مسلم نے تفصیل سے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ قیامت کے اتنا تو قرآن نے کہہ دیا سورہ انبیاء میں، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو کھول دیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ جب اس دیوار کو ختم کریں گے، یاجوج ماجوج نکلیں گے، ان کی تعداد لاکھوں میں ہوگی، یہ دنیا کے سارے خزانے، سارے پانی، سارے غلے پی جائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ یہ ایک نہر کے اوپر سے گزریں گے، اس ساری نہر کے پانی کو پی جائیں گے، اور جو یاجوج ماجوج کے لشکر کا آخری حصہ ہوگا وہ اس نہر سے جب گزرے گا ان کو یوں لگے گا کہ یہاں پانی تھا ہی نہیں، زمین کے سارے خزانے پی جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اشیاء کی، خرد و نوش کی چیزوں کی اتنی قلت ہو جائے گی زمین پر کہ ایک گائے کی جو سری ہوگی وہ 300 گرام سونے کے بدلے میں بکے گی۔ زمین کے سارے خزانے یہ کھا جائیں گے اور یہ زمین پر ادب مچا دیں گے، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی زمین پر موجود ہوں گے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت عیسیٰ ایمان والوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، باقی ساری زمین پر ان کا قبضہ ہوگا، اور وہاں کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس وقت جو اہل ایمان ہوں گے وہ اللہ سے دعا مانگیں گے، اے اللہ اس فتنے کو ٹال۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یاجوج ماجوج کی قوم پر ایک عذاب آئے گا، ان کی گردنوں پر ایک طاعون کا پھوڑا نکلے گا، اور اس سے یہ دنوں میں سارے ہی مر جائیں گے، ایک دن میں لاکھوں مروں گے، اور یہ دنوں میں مر جائیں گے، اور اتنے مریں گے کہ زمین پر ان کی لاشوں سے تعفن پھیل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بختی اونٹ، وہ جو ڈبل کوہان والے اونٹ ہوتے ہیں، اس طرح کے پرندے آئیں گے، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے،
اور جب عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ زمین پر اتریں گے تو زمین پر تعفن پھیل چکا ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش برسے گی، وہ ایسی بارش ہوگی ہر کچے پکے جگہ برسے گی، اور وہ پھر زمین کو صاف کر دے گی، تعفن کو ختم کر دے گی، اور پھر ایمان والے سکھ کا سانس لیں گے۔ صحیح مسلم میں حضور نے فرمایا کہ ایمان والے اطمینان سے زندگی گزار رہے ہوں گے، ایک صبح کو یکدم ٹھنڈی ہوا چلے گی، اور وہ ٹھنڈی ہوا جو حدیث میں الفاظ ہیں، وہ ٹھنڈی ہوا ایمان والوں کو بغل کے نیچے لگے گی۔ کہاں لگے گی؟ بغل کے نیچے لگے گی، اور اس سے جتنے بھی ایمان والے ہوں گے ان کو ہلکا سا زکام ہوگا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں کو موت کے ذریعے اپنے پاس لے جائیں گے، اور اس کے بعد زمین پر کوئی ایمان والا بندہ باقی نہیں رہے گا۔ زمین پر حدیث کے الفاظ یہ ہیں، پھر ایسے کمینے اور ایسے لوگ رہ جائیں گے جو جانوروں سے بدتر ہوں گے، اور پھر ان لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ ان لوگوں پر کیا ہوگی؟ اس لیے جو اہل ایمان ہیں ان کے اوپر قیامت کا جھٹکا نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو، اس حدیث میں اور بھی تفصیل ہے، صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو تفصیل سے بیان کیا۔ قرآن کریم نے 16ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتائیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری محنت، سارے نیک اعمال دنیا میں ہی برباد ہو جائیں گے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو آخرت کو نہیں مانتے ہوں گے، شرک کرتے ہوں گے، اور ان کے نیک عملوں کا مقصد صرف دنیا میں واہ واہ سمیٹنا ہی ہوگا۔ قرآن فرما رہا ہے آخرت میں ان کے نیک عملوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کتنی ہیں، سمندر کے سمندر سیاہی بنا کر لکھنے شروع کیا جائے اور وہ سارے سمندر ختم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کلمات ہرگز ختم نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بھی ہمارے سامنے رکھا ہے، اور قرآن نے حضرت عیسیٰ کی تفصیل اس لیے بیان کی ہے کہ ابھی میں نے عرض کیا قیامت کے قریب اس امت کی قیادت بھائی کس کے پاس آئے گی؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی، اس لیے قرآن نے اس کا تذکرہ کیا۔ اور اسی طرح بھائی قرآن کریم نے پھر بہت سارے نبیوں کا تذکرہ کیا، بطور خاص ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ حضرت ابراہیم، قرآن خود کہہ رہا ہم نے حضرت ابراہیم پر آزمائشیں ڈالی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ماں باپ، اپنا خاندان، اپنا وطن، یہاں تک کہ اپنے بیٹوں کی بھی قربانی دینی پڑی اللہ کی راہ میں، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ بھائی قرآن یہ بات اس لیے کہہ رہا ہے، پہلے نبیوں نے تو اپنے پورے خاندان قربان کر دیے، اپنے وطن قربان کر دیے، اپنے ماں باپ چھوڑ دیے، اور ہمیں تو بھائی صرف فجر سے لے کے مغرب تک کھانا پینا ہی چھوڑنا ہے۔ بھائی ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو صرف تراویح میں تھوڑی دیر کھڑا ہی ہونا ہے، ہمیں تو صرف تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو بس بڑی ہلکی پھلکی آزمائش رکھی ہے۔ سحری کے کھانے کے بعد ہمیں نیند آتی ہے، لیکن ہم پھر بھی فجر کی نماز میں آتے ہیں، فجر کے بعد جی چاہتا ہے بھاگ کے جا کے سو جائیں، یہاں پھر بھی قرآن کی کچھ باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو بہت آسانیاں رکھی ہیں۔ آپ صحیح بخاری میں پہلے نبیوں پر جو حالات آئے نا، ان پر جو آزمائشیں آئیں، انسان ان کو پڑھ کے کانپ جاتا ہے کہ اللہ کے مقرب بندوں پر کیسی کیسی آزمائشیں آئیں۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے لیے تو بھائی کیا رکھی ہے؟ بہت آسانیاں رکھی ہیں۔ قرآن کریم نے اس بارے میں 2 جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور ان کے تذکرے کے علاوہ بھی ایمان والوں کی ایک خوبی یہ بیان کی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی کی دعوت دیتے ہیں۔ بھائی کس کو؟ اپنے گھر والوں کو۔ اس لیے ایک مسلمان کا فریضہ ہے، جیسے مشہور حدیث ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران اور ذمہ دار ہے۔ قیامت والے دن تم سے اپنے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا، بیوی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، بیوی کو نماز کا کہا ہے یا نہیں، اپنے گھر کی دین، ایمان، تقوی، اخلاق، شرافت کے اعتبار سے اپنے گھر کی نگرانی کی ہے یا نہیں کی۔ اگر نہیں کی
کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا حساب دینا ہوگا۔ قرآن کریم نے پھر دو بات، ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے ایمان والو کل قیامت والے دن اللہ کے نیک بندے وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ جو متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کا اعزاز و اکرام اس طرح کریں گے جس طرح کسی مہمان کا کیا جاتا ہے۔ جس طرح کس کا کیا جاتا ہے؟ ایمان والے متقی پرہیزگار آنکھ بند ہوتے ہی کس کے مہمان ہیں؟ انسان کتنا بھی گیا گزرا ہو، اس کے دروازے پر کوئی مہمان آ جائے وہ اس کو عزت دیتا ہے، تو بھائی وہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون مہربان ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا آپ مرنے کے فوراً بعد تم سب کس کے مہمان ہوگے؟ جنت کے تذکرے میں جگہ جگہ آتا ہے تم اللہ کے مہمان ہوگے۔ تم کس کے مہمان ہوگے؟ اللہ کے مہمان ہوگے۔ اور قرآن کریم نے بھائی پھر سورہ طٰہٰ میں تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور جادو کا تذکرہ تفصیل سے کیا ہے۔ آگے سورہ قصص آ رہی ہے، وہاں جا کے اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم نے دو تین باتیں اور ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے جو بڑی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جب طلب کریں گے وہ اندھے ہوں گے۔ وہ کس طرح ہوں گے؟ اندھے ہوں گے۔ جب وہ اندھے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کریں گے وہاں، اے اللہ دنیا میں ہم آنکھوں والے تھے، ہمیں یہاں اندھا کیوں؟ دنیا میں ہماری آنکھیں تھیں، ہم سب کچھ دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ دنیا میں میرے احکام تمہارے پاس آئے، میری آیات تمہارے پاس آئیں، میری دعوت تمہارے پاس آئی، تم نے ان سے اپنی نگاہوں کو کیا کر لیا؟ بند کر لیا، اپنی نظروں کو چرا لیا۔ تم نے دنیا میں میرے احکام کے ساتھ یہ رویہ اپنایا جیسے تم جانتے ہی نہیں۔ جب دنیا میں تم نے میرے احکامات سے نگاہیں پھیر لی، جناب آج تم سے بھی نگاہیں پھیر لی گئی ہیں، آج تم سے بھی نگاہیں پھیر لی گئی ہیں، اور اس لیے ان کو اندھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں طلب کیا جائے گا۔ تو بھائیو آج اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہمارے یہاں بہت سی ہمیں پتہ ہوتا ہے یہاں دین کا حکم کیا ہے، لیکن ہم پھر بھی اس سے نظریں بند کر لیتے ہیں، ہم پھر بھی اس سے کیا کر لیتے ہیں؟ نظریں بند کر لیتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تربیت یہ تھی کہ ان کو جہاں پتہ چلتا کہ یہاں اللہ پتہ نہ ہوتا الگ بات تھی۔ بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پتہ نہ ہوتا الگ بات، جہاں پتہ چلا کہ اللہ کا حکم یہ ہے فوراً اپنے موقف کو چھوڑ دیتے تھے۔ میں نے آپ کو بڑی مرتبہ یہ مثال دی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا دین پر عمل کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینہ کے قریب ایک حویلی کے پاس سے گزر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس حویلی کے اندر سے شراب کی سمیل لائی، اور حضرت عمر ہو اور برائی ہو، حضرت عمر اس کو گوارا کر لیں گے تو ہو۔ حضرت عمر جلال میں آگے بڑا قد کاٹ تھا، ایک منٹ میں دیوار پر چڑھ گئے کہ اس حویلی میں لوگ شراب پی رہے ہیں۔ دیکھا تو اندر دو چار بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ حضرت عمر نے بازو چڑھا لیے غصے میں۔ اب جب دیوار اندر لگے پھلانگنے تو عبد الرحمن بن عوف باہر تھے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ غلط کر رہے ہیں۔ اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار میں بعد میں پوچھوں گا کیا غلط کر رہا ہوں، پہلے ان کی خبر لے لوں۔ کیوں ہم اس طرح ہی کرتے ہیں؟ حضرت عمر کے بارے میں ایک جملہ ذکر کیا ہے صحابہ تابعین نے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو روکنے والا ہم نے حضرت عمر سے بڑھ کے کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جیسے عبد الرحمن بن عوف نے لقمہ دیا وہیں رک گئے، اندر نہیں کودے۔ کہا مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ یہ شراب پی رہے ہیں، قرآن نے منع کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا بالکل منع کیا ہے، لیکن وہ حویلی کے اندر ہیں اور حضور کے وہ ارشادات سنائے جب تک یہ برائی کر کے عوامی جگہ نہیں آئیں گے اس وقت تک حکومت اور ریاست ان کے جرم پر سزا نہیں دے سکتی۔ یہ چار دیواری کے اندر ہیں، آپ ان پر سزا نافذ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاں بالکل ٹھیک ہے، فوراً واپس آ گئے۔ فوراً کیا آگے؟ مثلا اسلامی حکومت اگر ہو وہ نماز کا کہے گی، لیکن جو بندہ گھر میں بیٹھا نماز نہیں پڑھ رہا اللہ تو حساب لیں گے،
لیکن اسلامی ریاست اس سے حساب نہیں لے سکتی۔ تو قرآن کریم 16ویں پارے میں جو لوگ اللہ کے حکموں سے نظریں پھیر لیتے ہیں، کل قیامت والے دن ان کو بھائی کس طرح اٹھایا جائے گا؟ نابینا اور اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس کا الٹ مفہوم کیا ہوا؟ اس کا الٹ مفہوم وہ بھی خود قرآن میں ہے۔ جو بندے ہر موقع پر اس بات کو دیکھتے ہیں میرا اللہ کا حکم کیا ہے، میرے نبی نے یہاں کیا ہدایات دی ہیں، میرا دین مجھے کیا سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور سورہ حدید میں بھی آ رہا ہے، وہ جب میدان محشر میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی میں چل رہے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں ہر موقع پر اللہ کے حکم کو مد نظر رکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔